نصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. خیر الارشاد لحقوق العباد کے نام سے حضرت کا یہ واعظ چل رہا ہے، جس میں بات چل رہی تھی کہ ایک حق عام مسلمانوں کا یہ ہے کہ اتلاف دین لوگ کرتے ہیں، یعنی دنیا کے لیے دین کو تلف کر دیتے ہیں، دین کو ضائع کر دیتے ہیں. اور اس کی مثال یہ بیان کی کہ جیسے چندہ کرنے والے محصل ہوتے ہیں جو چندہ جمع کرتے ہیں، تو جو شخص ایک طیب خاطر سے اگر کوئی چیز دینا چاہے تو اسے قبول نہیں کرتے، دباؤ کر کے وصول کرتے ہیں. ایک آدمی کہتا ہے میں 2 روپے دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں آپ 10 روپے دیں. اب دوسرے کو مجبور کر کے چندے کو وصول کرنا تو یہ تو شرعاً جائز نہیں ہے. اور اس کا سبب فرمایا کہ اپنی آبرو کا خیال نہ کرنا، کہ اپنی آبرو بھی اس کے اندر جاتی ہے، لوگوں کی نظروں کے اندر عزت اور وقار گرتا ہے، اس کا سبب لالچ ہے. پھر اس پر بات یہ چل رہی تھی کہ ایک میاں جی کا قصہ حضرت نے بیان فرمایا کہ پیسے کی، مال کی محبت، کہ 200 روپے جمع ہو گئے تو اسے لوٹے میں گاڑ کر زمین میں دفن کر دیا، لوٹے میں ڈال کے زمین میں گاڑ دیا. اب مال کی محبت کی یہ حالت تھی کہ روز اس کو دیکھتے تھے کھول کر کے ہے یا نہیں ہے. بچوں کو پتہ چل گیا، ایک دن ان کا موقع لگا، انہوں نے وہ پیسے نکال لیے اور دعوت کی، خوب کھانے پکائے، اور میاں جی صاحب جو قاری صاحب تھے ان کو بھی بلا لیا. اب اتنے عمدہ کھانے ہیں، قاری صاحب بھی خوب مزے لے لے کر کھا رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں. پوچھا ارے بھائی ہے کس چیز کی دعوت؟ اور وہ یہی کہتے رہے جی آپ کی جوتیوں کا طفیل ہے، آپ کی جوتیوں کا طفیل ہے. تو ایک لڑکے کی جو ہنسی نکلی تو میاں جی صاحب سمجھ گئے کہ آج ان کے ہاتھ کچھ لگ گیا. جا کر دیکھا تو وہاں تو پیسے غائب. بس اتنا صدمہ ہوا کہ اسی میں جان نکل گئی. تو لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ جو ان کے پیسے ہیں، اس پیسے کو ان کے ساتھ ہی دفن کر دو، یہ منحوس پیسہ ہے. تو ان کی قبر میں پیسہ ان کا ساتھ رکھ دیا، تھیلی. کسی چور کو پتہ چلا، کفن چور تھا، اس نے کہا تو بہت اچھا موقع ہے، اتنے سارے پیسے قبر میں ملیں گے. اس نے قبر کو جو کھولا ہے کونے سے، دیکھا کہ پیسے جو ہیں وہ کفن کے اوپر ایسے رکھے ہوئے ہیں. تو اس نے اندر ڈال کر پیسے اٹھانا چاہے تو وہ اتنا گرم تھا کہ اس پہ جیسے آگ دہک رہی ہو. بس فوراً ہاتھ کو باہر نکالا، اور پھر ساری زندگی اس چور کی جو انگلی تھی اس کو پانی میں ڈبو کے رکھتا تھا. اگر باہر نکالتا تھا تو چیخیں مارتا تھا کہ وہ جہنم کی آگ کے اندر وہ گرم تھے، برزخ کی آگ میں، کہ ساری زندگی انگلی ڈال کے رکھتا تھا پانی میں. تو اس پر سارا یہ واقعہ چل رہا تھا. تو فرمایا کہ زیادہ حالت تو یہی ہے کہ لوگ مال سے زیادہ جان کو سمجھتے ہیں اور جان سے زیادہ آبرو کو سمجھتے ہیں، مگر دین کو سب سے کمتر کر رکھا ہے. اس لیے کسی کے اسرار دین سے کچھ باک نہیں کہ ہماری وجہ سے کسی کا دین ضائع ہوگا، کسی کو نقصان پہنچے گا، اس کی پرواہ نہیں. کسی کو خوش آمد میں آ کر غلط فتویٰ دے دیا، جیسا ہمارے یہاں ایک جاہل نے دنیاوی خوش آمد میں مطلقۃ الثلاث کو حلال کر دیا، 3 طلاق والی عورت کو ہلاک کر دیا. اب وہ مطلقہ ہے، 3 طلاق ہو گئی، لیکن فتویٰ دے دیا کہ جائز ہے. دنیا دار مولوی اس مرض میں بہت مبتلا ہیں، اور ان کے غلط فتاوی سے عوام کے لیے حرام چیز حلال نہیں ہو جاتی، کیونکہ فتوے کی غلطی چھپی نہیں رہا کرتی
اور ایک اظہار دین یہ ہے کہ کسی کو دین کا راستہ معلوم نہیں، تربیت کا طریقہ جانتا نہیں، اور خواہ مخواہ شیخ و مرشد بن کر بیٹھ گیا، ڈھونگ رچا کر بیٹھ گیا اور لوگوں کی راہ مارتا ہے۔ اور ایک اظہار دین یہ ہے جس میں اہل مدارس مبتلا ہیں کہ کسی طالب علم نے کسی سے مشورہ لیا کہ میں کون سے مدرسے میں پڑھوں، تو ہر مدرسے والا اپنے ہی مدرسے کا مشورہ دیتا ہے، گو جانتے ہیں کہ اس کا نفع دوسرے مدرسے میں زیادہ ہے۔ افسوس، آج کل اہل علم بھی غلط مشورہ دینے لگے ہیں، اور پہلے زمانے میں کفار بھی غلط مشورہ نہ دیتے تھے۔ چنانچہ ایک بزرگ کا قصہ ہے کہ ان کی ایک لڑکی کی شادی تھی، تو اس کی شادی کے لیے، اس کی ایک لڑکی تھی جس کی شادی کے لیے جا بجا پیام آ رہے تھے، رشتوں کے پیغام آ رہے تھے۔ تو انہوں نے اپنے ایک پڑوسی سے جو کہ یہودی تھا مشورہ کیا کہ میری لڑکی کے فلاں فلاں جگہ سے پیام آ رہے ہیں، یعنی رشتہ آ رہا ہے، تمہارے نزدیک کون سی جگہ اچھی ہے؟ اس نے اول تو عذر کیا کہ آپ کو مجھ سے مشورہ نہ کرنا چاہیے، کیونکہ میں دین میں آپ کا مخالف ہوں، مخالف کے مشورے کا کیا اعتبار؟ تو بزرگ نے فرمایا کہ شریف تو ہو، گو مسلم نہیں ہو، اس لیے غلط مشورہ نہیں دو گے، اس لیے تم بے تکلف مشورہ دو۔ تو وہ یہودی کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے نکاح کرنے میں 4 باتوں کو دیکھا جاتا ہے، یعنی حدیث میں آتا ہے کہ 4 سبب ایسے ہیں جس کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے: مال کو، جمال کو، حسب نسب کو، اور دین کو، 4 چیزیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیندار سے نکاح کرنے کی کوشش کرو، نکاح کے معاملے میں دین کو ترجیح دو۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کے مذہب اسلام میں سب سے زیادہ دیکھنے کی چیز دین ہے۔ تو میرے خیال میں جتنے لوگوں نے بھی پیام بھیجا ہے، دین پورا کسی میں بھی نہیں ہے۔ میرے نزدیک تو ایک طالب علم جو آپ کی مسجد میں رہتا ہے وہ بڑا دیندار ہے، ہر وقت خدا کے کام میں لگا رہتا ہے، بس آپ اپنی بیٹی کو اس سے بیاہ دیں، انشاءاللہ بہت برکت ہوگی۔ چنانچہ ان بزرگ نے ایسا ہی کیا، اور عمر بھر ان کی لڑکی راحت میں رہی۔ اور حدیث میں آتا ہے المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ لیا جاتا ہے اس کو امانت دار سمجھا جاتا ہے، یعنی کوئی آدمی کسی سے مشورہ لے رہا ہے تو سمجھ رہا ہے کہ یہ امانت دار ہے، اس لیے اس سے مشورہ لیا جا رہا ہے۔ بس غلط مشورہ دینا یہ خیانت ہے، جان کر غلط مشورہ دینا، اس سے بہت احتراز کرنا چاہیے۔ ہماری بستی میں ایک صاحب اپنا گھر فروخت کرنا چاہتے تھے، پہلے مجھے بھی اس کے خریدنے کا خیال تھا، مگر بعد میں ان کی رائے بدل گئی۔ پھر کچھ ایسے واقعات بستی میں ان کے ساتھ پیش آئے جس سے گھبرا کر انہوں نے باہر ملازمت کر لی اور گھر بیچنے کا پھر ارادہ کر لیا۔ اس وقت بھی میرا خیال تھا کہ اگر یہ گھر فروخت کریں گے تو میں ضرور لے لوں گا، کیونکہ اس مکان کے نہ لینے سے مجھے گو نہ تکلیف ہے، لیکن اس دفعہ انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا کہ میں گھر بیچنا چاہتا ہوں، اس میں یعنی اس مکان کے نہ لینے سے مجھے گونا تکلیف ہے، کوئی ضرورت کی چیز تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ حضرت سے مشورہ کیا کہ میں گھر بیچنا چاہتا ہوں، اس میں آپ کی رائے کیا ہے؟ اس وقت اگر میں اپنی غرض کا لحاظ کر کے، کہ بھئی مجھے ضرورت ہے، اپنی غرض کا لحاظ کر کے ان کو یہ مشورہ دے دیتا کہ ہاں ہاں فروخت کر دو، تو وہ فوراً بیچ دیتے، کیونکہ ان کی زیادہ رائے اسی طرف مائل تھی۔ مگر جب مجھ سے مشورہ کیا تو میں نے اپنی مصلحت پر نظر کرنا اور ان کی مصلحت کو نظر انداز کر دینا خیانت سمجھا، اور وہی رائے دی جو ان کے لیے مناسب تھی۔ میں نے کہا کہ آپ گھر کو ہرگز فروخت نہ کریں، کیونکہ دوسری جگہ چاہے کیسی ہی راحت ہو، مگر کسی وقت پھر وطن یاد آتا ہے، اور جب باہر جا کر ٹھوکریں لگتی ہیں اس وقت اپنے وطن سے زیادہ کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ چنانچہ اس رائے کی وجہ سے
انہوں نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ اس پر بعض لوگوں نے مجھے بے وقوف بھی بنایا کہ تم نے یہ رائے دے کر ساری عمر کی مصیبت پھر اپنے سر لی۔ میں نے کہا کہ کچھ بھی ہو، یہ تو مجھ سے کبھی نہ ہوگا کہ ایک شخص امین سمجھ کر مجھ سے مشورہ کرے، امین سمجھ کر، امانت دار، اور میں اس کی مصلحت کے خلاف مشورہ دوں۔ مجھے دین سب سے مقدم ہے، اب چاہے مجھے راحت ہو یا کلفت ہو، اور انشاءاللہ اس نیت کی برکت سے راحت ہی ہوگی۔ مگر عموماً آج کل مشیروں کی یہ حالت ہے کہ جان جان کر غلط مشورہ دیتے ہیں، جس میں ان کے نزدیک صراحتاً دوسرے کا نقصان ہوتا ہے۔ بھگرا میں، ایک قصبہ ہے وہاں پر، بھگرا میں ایک شخص ملازمت سے گھر آیا اور ساتھ میں بہت کچھ نقد اور سامان بھی لایا۔ پھر اس کی لڑکی کا بیاہ ہونے لگا، یعنی شادی ہونے لگی، تو بستی کے بھائیوں نے اس کے پاس اٹھنا بیٹھنا شروع کیا اور یہ رائے دی کہ ذرا شادی میں خوب دھوم دھام کرو تاکہ لوگوں کی نگاہ میں تمہاری عزت ہو اور تمہارے خاندان کا نام ہو۔ چنانچہ اس نے ایسی دھوم دھام کی کہ جو کچھ باہر سے کما کر ساتھ لایا تھا سب غارت کر دیا نام کے لیے۔ بعد میں ان مشیروں میں سے ایک نے فخراً کہا، اب لوگ کتنا غلط مشورہ دیتے ہیں، جو مشورہ دینے والے تھے مشیر، ایک نے فخراً کہا کہ یہ بہت بڑھ گیا تھا، یہ رائے دے کر ہم نے اس کو اپنے برابر کر لیا، یعنی اس راستے میں اس کا مال خرچ کرا دیا، اب پہلے یہ مال میں ہم سے بڑھ گیا تھا، اب یہ ہمارے برابر ہو گیا۔ آج کل برادری کے بھائیوں کی عام حالت یہی ہے کہ کسی کو اپنے سے بڑا ہوا دیکھ نہیں سکتے، بس جہاں کوئی بڑا، اور انہوں نے اس کی ایسی پٹیاں پڑھانا شروع کی کہ جس سے 4 دن میں وہ ان کے برابر بلکہ کم ہو جائے، اور برابر وہ غرض سے کرتے ہیں، اور کبھی حسد سے، اور کبھی اس لیے کہ وہ ہم کو گھٹانے کی فکر نہ کرے، کیونکہ آج کل جہاں کوئی ذرا بڑھتا ہے وہ دوسروں کو گھٹانا شروع کر دیتا ہے، اس لیے اپنی جان بچانے کو وہ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ کسی طرح یہ ہم سے بڑا ہوا نہ رہے۔ جیسے ایک گاؤں کا آدمی باہر جا کر 400-500 روپے کا ملازم ہو گیا تھا، اس کے گھر پر ایک میاں جی بچوں کو پڑھانے کو نوکر تھے، وہی سارے گاؤں میں خط پڑھنا جانتے تھے، بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے تھے میاں جی، اور لکھنا پڑھنا بھی وہی جانتے تھے۔ اس شخص کا خط آیا کہ میں اتنے کا ملازم ہو گیا ہوں، یعنی 500 روپے، اب آج کے حساب سے 4-5 لاکھ روپے سمجھ لیں، کیونکہ اس زمانے میں مہینے کی تنخواہ 3 روپے 5 روپے ہوتی تھی، بہت اچھی تنخواہ ہوئی تو 10 روپے ہوتی تھی، اب کسی کو 500 روپے مہینے کے ملے، ایسے ہی جیسے آج کل کسی کو 5 لاکھ ملے۔ اب میاں جی سے جب خط پڑھوایا کہ انہوں نے پڑھا کہ اس میں لکھا تھا اتنے کا ملازم ہو گیا ہوں، تو گھر والوں نے میاں جی کے پاس خط بھیج دیا کہ ذرا اس کو پڑھ دو کیا لکھا ہے۔ میاں جی خط دیکھ کر رونے لگے، تو خط لانے والا بھی گھبرا گیا، کہا میاں جی خیر تو ہے، کیا لکھا ہے؟ کہا کہ ایسی ہی بات لکھی ہے جس پر مجھے رونا چاہیے۔ اس نے دوڑ کر گھر میں خبر کی، اس کی بیوی نے دروازے پر بلا کر پوچھا کہ کیا بات ہے، خیر تو ہے؟ میاں جی نے کہا کہ بتلاؤں گا مگر تو بھی رو۔ وہ بھی رونے لگی۔ اتنے میں محلے والے آ گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ میاں جی نے کہا کہ تم بھی رو۔ وہ بھی رونے لگے۔ پھر پوچھا کہ میاں جی آخر بتاؤ تو صحیح کیا لکھا ہے، کیا کوئی مر گیا ہے یا بیمار ہو گیا ہے؟ کہا کہ نہیں، اس میں یہ لکھا ہے کہ میں 500 روپے کا نوکر ہو گیا ہوں۔ لوگوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر یہ رونے کی کیا بات ہے؟ یہ رونے کی بات ہے یا خوشی کی؟ میاں جی نے کہا کہ یہ رونے ہی کی بات ہے، مجھے تو اس لیے رونا آیا کہ اب یہ مجھے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے کیوں نوکر رکھے گا، کسی انگریزی جاننے والے ماسٹر کو بلاوے گا، اور بیوی کو اس واسطے رونا چاہیے کہ اب وہ اس گاؤں کی عورت کو کیوں اپنے نکاح میں رکھے گا، بس اسے طلاق دے کر کوئی شہر کی تعلیم یافتہ عورت لائے گا، اور گاؤں والوں کو اس لیے رونا چاہیے کہ اب وہ سال بھر کے بعد آتے ہی اپنا گھر بہت عالیشان بنائے گا،
جن میں غریبوں کے مکانات جبرن معمولی داموں میں خرید کر ملائے جائیں گے، پھر زمین جائیداد بہت سی خریدے گا جس میں غریبوں کے حصے دبائے جائیں گے۔ واقعی باتیں تو میاں جی نے سب معقول کہیں کہ آج کل زیادہ مال و دولت حاصل کر کے لوگ یہی حرکتیں کرتے ہیں۔ اس واسطے بھی دوسروں کو فکر ہوتی ہے کہ کسی طرح یہ ہم سے بڑا ہوا نہ رہے۔ خیر، یہ تو وہ ظلم ہے جو انسان اپنی غرض کے واسطے دوسروں پر کیا کرتا ہے، اور بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنی غرض سے تو نہیں، محض دوسروں کے آرام کے واسطے مخلوق کا گلا دبایا کرتے ہیں، جیسے بعض زمیندار حکام کو خوش کرنے کے واسطے گاؤں والوں سے چندہ جبرن وصول کرتے ہیں۔ یعنی خوش کس کو کرنا ہے؟ حکام کو، حکومت والوں کو، اور زمیندار گاؤں والوں کا گلا دبا دبا کر چندہ وصول کرتا ہے، اور خوشامد کے لیے چندے کی رقم ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور اسی طرح بہت سے قصے کیے جاتے ہیں۔ فروع کو کہاں تک بیان کروں، میں نے بطور کلی کے یہ حقوق بیان کر دیے، فروع انہی میں سے سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ اب یہ سمجھیے کہ جو کچھ حقوق میں نے اب تک بیان کیے یہ تو حقوق عامہ ہیں، ان کے بعد کچھ حقوق خاصہ ہیں۔ جب کسی صاحب حق کو کوئی خاص خصوصیت حاصل ہوتی ہے تو اس کے کچھ حقوق ان حقوق عامہ سے بڑھ جاتے ہیں۔ یعنی کسی کا کسی سے کوئی خاص تعلق ہے تو عام حق سے بڑھ کر پھر ایک خاص حق اس کا ہو جاتا ہے۔ یہ حقوق مذکورہ تو ہر انسان کے دوسرے انسان پر بحیثیت عبد ہونے کے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص مسلمان بھی ہے تو اسلام کی وجہ سے اس کا حق اور بڑھ جائے گا۔ مثلا مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ بیمار ہو تو عیادت کرو، جب ملے تو سلام کرو، اس کو چھینک آئے اور الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہو، مر جائے تو جنازے کی نماز پڑھو، دفن کفن میں شریک ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اور ایک خصوصیت یہ ہے کہ کوئی شخص ہمارا پڑوسی ہے تو جوار کی وجہ سے اس کا حق بڑھ جائے گا، اور ایک خصوصیت یہ ہے کہ کوئی ہمارا محسن بھی ہے جس کا ہم پر احسان ہے، جیسے استاد یا پیر یا کوئی دوست وغیرہ، سو احسان کی وجہ سے ان کے حقوق عام مسلمانوں سے زیادہ ہوں گے۔ محسن ہونے میں ماں باپ کا درجہ سب سے بڑا ہوا ہے، ان کے حقوق سب سے زیادہ ہیں۔ اسی طرح بعض اور رشتے بھی بواسطہ احسان میں داخل ہیں، مثلا سسرالی رشتہ، جیسے بیوی کی ماں، اس کا باپ وغیرہ، کہ وہ بیوی کے محسن ہیں، اور بیوی سے دوستی کا رشتہ ہے، دوست کے محسن کو یہ اپنے ہی محسن ہیں، ان کے حقوق بھی عام لوگوں سے زیادہ ہیں۔ غرض یہ کہ خصوصیات کی وجہ سے حقوق عامہ پر حقوق خاصہ کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت نہ میں اس کی تفصیل کر سکتا ہوں نہ اتنا وقت ہے، علماء کی کتابیں موجود ہیں جن میں سب کے حقوق لکھے ہوئے ہیں۔ اہل قرابت و اہل خصوصیت کے حقوق تو سب جانتے ہیں۔ احکام کی کتابوں میں رعایا اور حکام کے حقوق بھی لکھے ہیں۔ غرض اسلام میں سب انسانوں کے لیے کچھ نہ کچھ حقوق ہیں۔ میری ایک مختصر کتاب اس بارے میں طبع ہو چکی ہے جس کا نام حقوق الاسلام ہے، چھوٹا سا رسالہ ہے، اس کو دیکھو۔ اس میں مختصراً سب کے حقوق لکھے ہوئے ہیں۔ ایک مسلمان ڈپٹی نے وہ کتاب ایک انگریز کو دکھائی تھی، اس نے جو دیکھا اس میں رعایا اور حکام کے حقوق تھے کہ رعایا کو حکام کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے اور حکام کو رعایا کے ساتھ یوں برتاؤ کرنا چاہیے۔ ایک حق تو حاکم مسلم کا ہے، وہ الگ ہے۔ اسلام میں مطلق حاکم کا بھی بوجہ معاہدہ کہ نیز بوجہ احسان انتظام راحت کے ایک حق ہے، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم۔ تو وہ انگریز بڑا متعجب ہوا کہ حقوق الاسلام پر جب کتاب دیکھی کہ اسلام میں حکام کے بھی حقوق ہیں، اس کو اس پر تعجب ہوا، اسے یہ خبر نہ ہوئی کہ اسلام میں تو بہائم کے بھی حقوق ہیں، جانوروں کے بھی حقوق ہیں، تو اور زیادہ متعجب ہوتا۔ صاحبو، یہ قانون خداوندی ہی کی خصوصیت ہے کہ جن میں باغیوں کے بھی حقوق ہیں، کفار حالانکہ خدا تعالیٰ کے باغی ہیں، اور ان کے بارے میں ارشاد ہے
ان ہم الا کالانعام بل ہم اغل، کہ نہیں یہ لوگ مگر چوپایوں کی طرح، بلکہ یہ لوگ زیادہ بے راہ ہیں، مگر اس کے ساتھ ان کے کچھ حقوق بھی رکھے ہیں۔ بہرحال خصوصیت محل وغیرہ سے یہ حقوق بڑھ جاتے ہیں، اور مخصوص ان انسانوں کے حقوق بہت زیادہ ہیں جو کسی سے کچھ نہ کہہ سکیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ بیویاں ہیں۔ یہ بیچاری عموماً ایسی بے کس اور بے بس ہوتی ہیں کہ کسی سے کچھ شکایت کر ہی نہیں سکتی، اور اگر کسی کے ماں باپ زندہ بھی ہوں، جب بھی شریف عورتیں اپنے خاوند کی شکایت کسی سے نہیں کرتی، پھر مردوں کی یہ حالت ہے کہ اپنی بیوی کے سوا اور جگہ بھی ان کی نظر پڑ جاتی ہے، اور بعضے ایسی ایسی جگہ پھنس جاتے ہیں۔ مگر ہندوستان کی عورتیں عموماً اپنے شوہروں کی عاشق ہوتی ہیں، وہ شوہر کیسا ہی ہو۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بعض مرد بدصورت بھی ہوتے ہیں، مگر ان کی بیویاں بدجوش شوہر کے کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی۔ واقعی ہندوستان کی عورتیں تو اس صفت میں حوریں ہیں۔ حق تعالی نے حوروں کی تعریف میں جہاں حسن و جمال کو بیان فرمایا، وہاں قاصرات الطرف بھی بیان فرمایا کہ وہ اپنی نگاہوں کو شوہر ہی پر منحصر کرنے والی ہوں گی، کسی غیر پر نظر نہ ڈالیں گی۔ واقعی ہندوستان کی عورتیں اس صفت میں تمام ممالک کی عورتوں سے ممتاز ہیں۔ یہ تو نکاح کر کے شوہر کے ساتھ ایسی وابستہ ہو جاتی ہیں کہ اپنے ماں باپ کو بھی بعض دفعہ چھوڑ دیتی ہیں۔ چنانچہ اگر اس کے باپ اور ماں یا اور کسی عزیز کے ساتھ کبھی شوہر کی انبن ہو جائے تو عورت عموماً شوہر کا ساتھ دیتی ہے، ماں باپ کا ساتھ نہیں دیتی۔ مگر اس پر بھی بعض مرد ان پر بہت زیادتی کرتے ہیں، باوجود یہ کہ وہ ان پر ایسی فدا ہیں، مگر بعض لوگ ان کے ساتھ جوتے ہی کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ باندی اور غلام سے بھی ان کی اوقات بدتر رکھتے ہیں، اور بعض ایسے بے مروت ہیں کہ ان کی آمدنی ہزاروں کی ہے، مگر بیوی کو 10 ہی روپے کا روزینہ دیتے ہیں، اور بعضے تو کھانے کپڑے کی بھی خبر نہیں لیتے۔ نہ ہوا عرب یا بعض ہندوستانی ریاستیں کہ وہاں عورت فوراً قاضی کے یہاں جا کر نالش کر دیتی ہے، جیسے بھوپال تھا، حیدرآباد، دکن تھا، تو وہاں قاضی کی عدالتیں تھی، فوراً وہاں پہ مقدمہ درج ہو جاتا تھا، اور عرب کے اندر تو وہاں عورت فوراً قاضی کے یہاں جا کر نالش کر دیتی ہے۔ اب یا تو قاضی کی تجویز کے موافق نان و نفقہ دینا پڑتا ہے، ورنہ جبراً طلاق دلوائی جاتی ہے، جس کے فوراً بعد عورت کی طرف سے مہر کی نالش کی ہو جاتی ہے، اور بعض ممالک میں مہر نکاح کے وقت ہی پیشگی دھروا لیتے ہیں۔ عربوں میں بھی یہی ہے کہ نکاح ہوتے ہی اسی وقت جو ہے وہ اس کا مہر فوراً دینا پڑتا ہے۔ یہ بیچاری ہندوستان ہی کی عورتیں ہیں جو مہر بھی معاف کر دیتی ہیں، اور پھر عمر بھر نان و نفقہ کی تکلیف بھی سہتی ہیں۔ خیر، کسی کے پاس ہو ہی نہیں تو اس کی شکایت نہیں، اس صورت میں تو عورتیں خود محنت مزدوری کر کے شوہر کو بھی کھلاتی ہیں۔ لیکن جس کو خدا تعالی نے سب کچھ دیا ہو، وہ بیوی کو تنگ رکھے، یہ نہایت بے غیرتی اور بے حمیتی ہے۔ سعدی فرماتے ہیں ببی آ بحمیت را کے ہرگز نخواہت دید روئے نیک بختی، تن آسانی گزند خویشتن را زن و فرزند بگزارت بسختی، کہ اس بے غیرت کو دیکھو کہ نیک بختی کا منہ نہ دیکھے گا، کہ اپنے تن آسانی اختیار کر کے بیوی بچوں کو سختی میں ڈالیں۔ حالانکہ عورتوں کا ایک حق تو اس واسطے ہے کہ وہ بے کس بے بس ہیں، اور دوسرے اس واسطے بھی حق ہے کہ وہ تمہاری دوست ہیں، اور اوپر معلوم ہو چکا کہ دوستی کی وجہ سے حق بڑھ جاتا ہے، پھر وہ تمہارے دین کی محافظ بھی ہیں۔ اسی لیے صوفیہ نے تخلیل وقاع کو مجاہدے میں داخل نہیں کیا، باوجود یہ کہ وہ تمام لذت میں الذ ہے، مگر صوفیہ نے اس کی تخلیل کو مجاہدے میں شمار نہیں کیا، اور نہ کثرت وقاع سے منع کیا۔ وہ اس وجہ سے منع کیا ہے، مگر مجاہدے کی حیثیت سے منع نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صوفیہ محض ترک لذات نہیں کراتے، بلکہ اصلاح قوت بہیمیہ کراتے ہیں۔ اگر ان کا مقصود
ترک لذات ہوتا تو کثرت وقاء سے پہلے منع کرتے۔ غرض بیوی اس لحاظ سے بھی قابل قدر ہے کہ اس سے دین کی حفاظت اور خیالات فاسدہ کی روک تھام ہوتی ہے، اس درجے میں وہ بڑی محسن ہے۔ اللہ تعالیٰ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم۔ آمين۔